السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام صاحب اور صاحبہ میں آپ کا میزبان ابوبکر صدیق حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، پروگرام کے عنوان سے آپ ضرور چونکے ہوں گے کہ صاحب اور صاحبہ اس سے کون مراد ہیں۔ ایک مسلمان معاشرے میں جن رشتوں کی سب سے زیادہ اہمیت ہے ان میں صاحب اور صاحبہ کا رشتہ یعنی میاں اور بیوی کا رشتہ اہم ترین رشتہ ہے۔ انسانیت کی ابتدا جس رشتے سے ہوئی وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہی تھا، اور اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ذریعے تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کر کے بسایا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ لوگو، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور ان سے پھر ان کی زوجہ محترمہ حضرت حوا کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے آگے بہت سے مردوں اور عورتوں کو اس زمین کے اندر آباد کیا۔ تو انسانیت کا سب سے پہلا رشتہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کیا گیا وہ خاوند اور بیوی کا رشتہ ہے، اور اسی وجہ سے شریعت اسلامیہ میں اور ایک مسلمان معاشرے کی تشکیل میں سب سے زیادہ اہمیت اسی رشتے کی ہے۔ ناظرین محترم، آج اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں تو اس حوالے سے بہت زیادہ افراط اور تفریط کا مظاہرہ نظر آتا ہے۔ ازدواجی زندگی خوشگوار ہونے کے بجائے ایک وبال نظر آتی ہے، اور اس کے مسائل اور پریشانیوں کی وجہ سے نسل نو اس رشتے میں بندھنے کے لیے متردد ہونی شروع ہو گئی۔ دنیا کے بہت سے ترقی یافتہ ممالک اس رشتے کو پس پش ڈال چکے، اور فیملی یا ایک گھرانہ اس کی اہمیت کو دنیا آہستہ آہستہ پس پش ڈال کر بھلانا چاہتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں شریعت اسلامیہ نے اہل ایمان کو جو تعلیمات دی ہیں وہ بڑی واضح ہیں، اور ایک مسلمان معاشرے کا اس رشتے کے علاوہ کوئی اور وجود نہیں۔ اس لیے اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے ازدواجی زندگی سے متعلق شریعت اسلامیہ کے احکام و مسائل، نکاح اور اس سے متعلقہ مسائل، اور ایک خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے وہ کون سے سنہرے اصول ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ جن کو اختیار کر کے ہماری زندگیاں امن اور خوشیوں کا گہوارہ بن سکتی ہیں۔ اس پروگرام میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ان موضوعات پر بات چیت ہوگی۔ تو پروگرام صاحب اور صاحبہ معاشرے کے ہر فرد کے لیے ہے جو اس رشتے میں بندھ چکے، طویل زندگی گزار چکے، ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ یہ پروگرام ان نوجوان اور نو بیاہتہ جوڑوں کے لیے بھی ہے جو ابھی اس رشتے میں بندھے ہیں اور ابھی انہوں نے بہت سے زندگی کے تجربوں سے گزرنا ہے۔ یہ پروگرام ان بچے اور بچیوں کے لیے بھی ہے جنہوں نے آئندہ کچھ سالوں میں ان رشتوں کو استوار کرنا ہے، اور یہ پروگرام ہر اس شخص کے لیے ہے جو اس رشتے کی کڑواہٹ کو اپنی زندگی میں محسوس کر کے اس رشتے سے جان چھڑا چکا، لیکن اس کے باوجود اپنی زندگی میں ایک خلا محسوس کرتا ہے۔ ناظرین محترم، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری اس کوشش اور کاوش سے لوگوں کی زندگیوں کے اندر خوشیاں اور مسرتیں پیدا کر دے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنہرے اصول اپنانے کی توفیق عطا فرما دے،
اور ہم میں سے ہر ایک کی زندگی دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے کامیاب زندگی بن جائے، تو یقیناً یہ موضوع بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ آئیے باقاعدہ اس پر اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور چند بنیادی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے قبل کہ ہم نکاح اور اس سے متعلقہ احکام و مسائل کو جاننے کی کوشش کریں، میں تمہیداً آپ کے سامنے خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے چند بنیادی اور اہم باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں معاشرے میں عموماً کہا جاتا ہے کہ شادی کا لڈو وہ لڈو ہے جس نے کھایا وہ بھی پچھتایا اور جس نے نہ کھایا وہ بھی پچھتایا۔ دوست احباب شادی کے موقع پر مذاق ہی مذاق میں اپنے دوستوں کو آزادی سلب ہونے کی نوید سناتے ہیں۔ بظاہر یہ باتیں مذاق میں کی جاتی ہیں، لیکن حقیقتاً پس پردہ کچھ ایسے تلخ حقائق ہیں جس کی وجہ سے یہ باتیں ہمارے عمومی معاشرے کا حصہ بن چکی، اور زیادہ افراد کو دیکھنے سننے سے یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ واقعتاً شاید شادی خوشیاں ختم ہو جانے کا نام ہے، آزادی سلب ہو جانے کا نام ہے، اطمینان اور سکون کے رخصت ہو جانے کا نام ہے۔ لیکن کیا ہم یہ بات سوچ نہیں پاتے کہ اس کے برعکس شادی تو ایک اطمینان اور سکون اور خوشیوں کا ذریعہ تھا، ایک پرامن زندگی گزارنے کا ذریعہ تھا، اور اس کے کچھ مقاصد تھے جن کو ہمیں حاصل کرنا تھا۔ جی ہاں ناظرین محترم، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نکاح کے کچھ مقاصد تھے جن کا حصول ضروری تھا، تو بہت سے نوجوان مجھ سے حیرانگی سے یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ کون سے مقاصد ہیں جن کا آپ ذکر کرتے ہیں۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ معاشرے میں کتنے ہی جوڑے ایسے ہیں جو اس بات سے ناواقف ہیں، نابلد ہیں کہ جس رشتے میں وہ بندھ چکے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقاصد کا تعین بھی کیا ہے۔ کچھ گولز ہیں جو آپ نے اس رشتے سے اچیو کرنے ہیں، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اکثریت کو ان مقاصد کا، ان گولز کا علم ہی نہیں ہے۔ تو جب تک آپ کو کسی چیز کا علم نہ ہو، اس کے حصول کے ذرائع اور اس میں ناکامی کے اسباب اور ان سے بچنا کیسے ہے، یہ بات ممکن ہی نہیں رہتی۔ آئیے آج کی اس گفتگو میں ہم اس حوالے سے کچھ باتیں سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نکاح کے کچھ مقاصد ہیں، اور ان مقاصد کو سمجھ کر ان کے حصول کے لیے کوشاں ہونا یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ہم میں سے اکثر نے سن رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح کرنا میری سنت، اور جو اس سنت سے روگردانی کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہاں یہ بات ضرور سمجھ لیجئے کہ سنت کا عموماً مفہوم ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو فرض سے علاوہ چیز۔ فقہائے کرام جب احکام و مسائل بیان کرتے ہیں تو وہاں فرض اور سنت میں یہ فرق کیا جاتا ہے۔ اس سے ہٹ کر جب عموماً سنت کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی اور مفہوم آپ کا طریقہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضع کردہ جو ہے طریقہ کار یا راستہ ہے۔ النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضع کردہ طریقہ ہے، اور آپ نے فرمایا جو اس طریقے سے انحراف کرتا ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر زور دے کر اس بات کو بیان کرنا بہت کافی ہے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہماری زندگی میں اس رشتے کی کیا اہمیت ہونی چاہیے۔ ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ اس موضوع کی حساسیت آپ پر واضح ہو سکے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزانہ شام کو ابلیس اپنا تخت پانی پر سجاتا ہے، اپنے چیلے چانٹوں سے رپورٹ لیتا ہے اور وہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ آج انہوں نے لوگوں سے کیا کیا گناہ کروائے، اور وہ بڑے بڑے گناہ ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ ہر کسی کی کارگزاری سننے کے بعد خوش ہونے کے بجائے کہتا ہے تم کوئی خاص کام نہیں کر کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ذریت میں سے کوئی ایک اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈلوایا، پھوٹ ڈلوائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابلیس خوش ہو کر اپنے تخت سے نیچے اترتا ہے، اس کو بلا کر گلے لگاتا ہے، تھپکتا ہے، شاباش دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ وہ اصل کام ہے جس کا نتیجہ اور جس کے ثمرات ہم سمیٹیں گے۔ ناظرین محترم، یہ بات سمجھ لیجئے، بڑے بڑے گناہ اس کے نزدیک کسی اہمیت کے حامل نہیں، لیکن میاں بیوی کا آپس میں جدا ہو جانا اور اختلاف کرنا یہ اس کے نزدیک قابل ذکر کارکردگی ہے۔ اس بات کو سمجھیے۔ ناظرین محترم، مسلمان معاشرے کی مثال ایک عمارت کی سی ہے۔ جس طرح بہت سی اینٹیں جوڑ کر ایک عمارت تعمیر کی جاتی ہے، اور جس قدر اینٹیں اور ان کے جوڑ مضبوط ہوں گے عمارت پائیدار ہوگی، بالکل اسی طرح ایک مسلمان معاشرے کا بنیادی یونٹ اور بنیادی اکائی نکاح کا رشتہ ہے۔ اس نکاح کے رشتے سے وجود لانے والا گھرانہ میاں اور بیوی ایک یونٹ ہیں، اور جس قدر یہ یونٹ مضبوط ہوں گے اسی قدر معاشرہ مضبوط ہوگا، اور جس قدر یہ یونٹ اضطراب کا شکار ہوگا، کمزور ہوگا، اتنا ہی معاشرہ کمزور ہوگا۔ اس بات کو آپ اس حدیث مبارکہ کے ساتھ ریلیٹ کیجئے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی کہ شیطان ازدواجی زندگی میں پھوٹ پڑنے پر سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ بنیادی یونٹ جب کمزور ہو جائے گا تو اس کے اندر رہنے والے دیگر افراد، اس کا حصہ تمام ضابطۂ کار ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اس لیے جب معاشروں میں اضطراب بڑھتا ہے، ازدواجی زندگی پریشانی کا شکار ہوتی ہے اور بالآخر ٹوٹتی ہے، تو شیطان کے لیے اپنی راہیں ہموار کرنا، مرد اور خاتون کو مزید گمراہ کرنا اور گناہ کے رستوں پر چلا کر ناکام کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے نکاح کے رشتے کو ختم کرنے کا آپشن تو دیا ہے کہ کوئی بھی مرد اور خاتون اپنے اس رشتے کو صحیح اور بنیادی وجوہات کی بنیاد پر ختم کر سکتے ہیں۔ مرد طلاق دے سکتا ہے، خاتون خلا لے سکتی ہے، اور جس کے تفصیلی احکامات انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے اس پروگرام میں شامل کریں کہ وہ کون سے حالات ہیں کہ جن میں یہ انتہائی قدم اٹھانا جائز ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب ہمارے گھرانے مضبوط ہوں گے، ہماری زندگی خوشگوار ہوگی، تب معاشرے مضبوط ہوں گے، اور تب ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہو سکیں گے۔ اب ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے اور مضبوط بنانے کے لیے ہمارے علم میں ان کا مقاصد اور ان کے حصول کے ذرائع ہونے چاہیے۔ جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا، ازدواجی زندگی کے کچھ مقاصد ہیں۔ آئیے ان مقاصد کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان مقاصد کو اپنی کتاب قرآن مجید میں خود بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے کا انتظام کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ جو لام ہے عربی زبان میں اس کو سبب بیان کرنے والا لام کہتے ہیں، یعنی اللہ نے ازدواجی زندگی کو اس لیے حلال قرار دیا ہے کہ اس کے کچھ اسباب ہیں، مقاصد ہیں۔ تو سب سے پہلا مقصد ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہاری زندگی کے اندر سکون آ جائے، سکینت آ جائے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اور یہ کہ اللہ تمہارے درمیان الفت اور محبت پیدا کر دے۔ وَرَحْمَةً، اور تیسرا اور آخری مقصد یہ ہے کہ پہلے دو مقاصد حاصل کرنے سے اللہ رب العزت کی رحمت تمہارے شامل حال ہو جائے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ تینوں مقاصد یکے بعد دیگرے آتے ہیں۔ جس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا ہے، اسی ترتیب سے یہ حاصل ہوتے ہیں۔ یعنی پہلے اگر سکون حاصل ہوگا تو پھر الفت اور محبت پیدا ہوگی، اور سکون اور الفت اور محبت پیدا ہو جائے گی تو پھر اللہ کی رحمت بھی شامل حال ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب سے پہلے اللہ کی رحمتیں ہو جائیں اور پھر سکون آ جائے اور آخر میں الفت اور محبت ہو جائے، یا جیسا کہ ہمارے ہاں معروف ہے کہ پہلی نظر کا پیار ہو گیا تو سب سے پہلے الفت اور محبت ہو جائے اور اس کے بعد رحمت ہو اور اس کے بعد پھر زندگی میں سکون آ جائے۔ یہی وجہ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ بڑی شوق سے شادی کرتے ہیں کہ ان کو محبت ہو گئی، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد دونوں اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ شاید وہ کوئی پسندیدگی تھی لیکن محبت نہیں تھی، اور بات یہاں تک بھی پہنچ جاتی ہے کہ کتنے لوگوں کو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا محبت وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، یہ صرف ایک ڈھکوسلا ہے۔ انسان کا اپنا برا تجربہ اس کو اس حال تک پہنچا دیتا ہے کہ وہ ایک حقیقی چیز کا انکار کرنے لگتا ہے۔ تو یہ تین مقاصد اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے لیے اسی کی جنس میں سے جوڑا پیدا کیا، یعنی انسانوں میں سے ہی جوڑا پیدا کیا ہے۔ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے جوڑا ہیں، اور پھر سکون، الفت و محبت، اور پھر اللہ کی رحمت کا حصول، یہ تین مقاصد ہیں جو اس ازدواجی زندگی سے حاصل ہونے چاہیے۔ اس کے حاصل کرنے کے لیے کیا ذرائع ہیں اور کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہی کس طرح ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کو واضح کیا ہے، اور یہ مقاصد ہماری زندگی میں کس حد تک موجود ہیں یا ہم اس میں کتنا دور ہیں، اور اس کے حاصل کرنے کے لیے ہمیں کون کون سی چیزوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین محترم، یہ بات ضرور ذہن نشین کر لیجئے، کوئی بھی چیز خود سے درست نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اسے درست کر نہ لیں۔ شعوری کوشش سمجھداری کی علامت ہے۔ اس لیے اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میرے حالات زندگی کبھی تبدیل نہیں ہو سکتے اور میرا ازدواجی رشتہ اسی حالت میں رہنا ہے جس حالت میں ابھی موجود ہے، تو یہ درست سوچ نہیں، بلکہ یہ ایک مایوسی والی، شیطان کی طرف سے ایک وسوسے والی سوچ ہے۔ جو باتیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ یقینی طور پر اپنے نتائج دکھاتی ہیں۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک شعوری کوشش کریں، سمجھداری کا مظاہرہ کریں، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنہرے اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنا لیں۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور جہاں پر ہم نے گفتگو ختم کی وہیں سے انشاءاللہ آگے ایک مثال کے ذریعے، جو قرآن مجید کی بڑی خوبصورت مثال ہے، ہم پروگرام کا آغاز کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔